الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل قرة عيني في الصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام، اللہ جل شانہ میری اور آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی اور رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل شانہ قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے ہم سب کو کیوں پیدا فرمایا؟ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو، جنات کو صرف میری عبادت کے لیے، میری غلامی کے لیے، میری بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ ہر بندے کی اور ہر بندی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی غلامی کرے۔ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ کے بہت سارے احکامات ہیں، انہی احکامات میں سے ایک اہم ترین حکم، ایک اہم ترین فریضہ نماز کا ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار جگہوں میں اللہ نے بیان فرمایا اقیموا الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ و اقام الصلاۃ، الگ الگ الفاظ میں اللہ نے بیان فرمایا نماز قائم کرو،
نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ نماز کوئی معمولی فریضہ نہیں ہے، کوئی معمولی حکم نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے نماز کسی کو معاف نہیں کیا۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز معاف نہیں، صحابہ کو بھی نماز معاف نہیں، اولیاء اللہ کو بھی اللہ نے نماز معاف نہیں کیا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ نے بیان فرمایا قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ پیغمبر آپ فرمائیے، آپ کہیے میرے ان بندوں سے جو ایمان لے کر آئے کہ وہ نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کو قائم کریں اور اللہ نے انہیں جو مال دولت دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، علی الاعلان بھی اور چھپا کر بھی۔ اس آیت میں اللہ نے دو چیزیں بیان فرمایا، ایک تو نماز قائم کریں اور دوسرا خرچ کریں۔ وہ دن آنے سے پہلے پہلے جس دن نہ کوئی تجارت، نہ خرید و فروخت کچھ کام آئے گی، نہ کوئی دوستی کسی دوستی کے کام آئے گی، وہ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کا دن آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جان کر نمازوں کا اہتمام کریں اور اپنے مال میں سے خرچ کریں۔ قیامت کے دن اگر کچھ پریشانی لاحق ہو جائے، کوئی مصیبت سر پر آ جائے تو مال دے کر وہاں چھٹکارا نہیں پا سکتے، یا کوئی دوست کسی کا معاون مدد کرنے والا نہیں بن سکتا، کوئی ساتھ نہیں دے سکتا۔ وہ دن آنے سے پہلے نمازوں کا اہتمام، نمازوں کی پابندی کریں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ نے یوں بیان فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ اس آیت میں اللہ نے تین چیزیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ یقیناً وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کئی دن گزر جاتے ہیں، کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، اللہ کا قرآن کھول کر بھی نہیں دیکھتے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ملتی۔ تو اللہ نے بیان فرمایا یقیناً وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں
اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور علی الاعلان اور چھپ چھپا کر جو خرچ کرتے ہیں، یہ 3 اعمال کرنے والے ایسی امید رکھتے ہیں، ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس تجارت میں کوئی گھاٹا نہیں ہوگا، کچھ نقصان نہیں ہوگا، یعنی آخرت میں ضرور ان اعمال کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو قرآن کی تلاوت کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا اور خرچ کرنا، یہ ایسی تجارت ہے جس تجارت میں کوئی نقصان نہیں، کوئی گھاٹا نہیں۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت طلب کرو۔ تو زندگیوں میں حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشیوں کے، کبھی غموں کے، کبھی راحتوں کے، کبھی تکلیفوں کے، تو حالات بدلتے رہتے ہیں۔ ہر حال میں صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، جب کبھی گھبراہٹ محسوس ہوتی، کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی، کوئی مصیبت آ جاتی، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف رجوع ہو جاتے، نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ گھر میں کوئی پریشانی آئے، کاروبار میں کچھ پریشانی آئے، یا پڑوسیوں کی طرف سے کچھ پریشانی آئے، یا موسم بدل جائے، ہوا تیز ہونے لگے، بجلیاں کڑکنے لگے، خوفناک منظر سامنے آ جائے، اس طرح کے مرحلے پیش آ جائیں تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، نماز کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی مدد طلب کرنا چاہیے۔ چاند گرہن ہو جاتا، سورج گرہن ہو جاتا، ہوا میں تیزی آ جاتی، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ تو حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات کے بدلاؤ میں اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فَاسْتَبِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ، قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا، نیکیوں میں آگے بڑھو، بھلائیوں میں آگے بڑھو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ نماز کی طرف متوجہ ہونا اللہ کی طرف دوڑنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ تقریباً 3 مہینے گزر گئے، مسجدوں کے دروازے بند تھے، مسجدوں کو جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ پھر اللہ نے احسان کیا اپنے بندوں پر، مسجدوں کے دروازے کھول دیے گئے، شرائط کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، مگر اللہ کے بندوں کو دیکھتے ہیں
کہ وہی حال ہے جب مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے، زبانوں پر شکایتیں، زبانوں پر پتہ نہیں کیا کیا جملے، اللہ کے گھروں کو بند کر دیا گیا، مسجدوں سے روکا جا رہا ہے، اور کتنے لوگوں نے گالیاں بھی دی، اور پتہ نہیں کیا کیا جملے زبانوں پر لے کر آئے کہ اللہ کے گھروں کو بند کر دیا گیا۔ جب مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے، زبانوں پر شکایتیں اور زبانوں پر تنقید، اعتراضات، اشکالات، پتہ نہیں کیا کیا، جب اللہ کے گھروں کے دروازے کھول دیے گئے، پھر کون سے مسجد آباد ہو گئی؟ مسجدوں کا حال کیا ہے؟ نہ نمازوں میں اضافہ، نہ مسجد آباد، پھر وہی رویہ، وہی برتاؤ مسجدوں کے ساتھ۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا، اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا، نمازوں کا شوق پیدا نہیں ہوا، مسجدوں کو کھول دیا گیا، پھر وہی رویہ، نہ زندگیوں میں نماز زندہ، نہ مسجدوں کو آنے کا شوق، نہ مسجدوں کو آنے کی رغبت، خواہش، کوئی چیز نہیں، وہی زندگی گزر رہی ہے۔ آخر وہ کون سے حالات ہیں جو حالات ہمارے سروں پر آ کر ہماری زندگیوں کو بدلائیں گے؟ آخر وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو کام ہمارے سروں پر آ کر ہماری زندگیوں میں نماز زندہ کروائیں گے، یا یوں ہی مر کر چلے جائیں گے؟ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ ان دنوں میں ماسک ڈالے بغیر بازار نہیں جا سکتے، ماسک ڈالے بغیر اپنے کارخانوں کو، دکانوں کو نہیں جا سکتے، ماسک ڈالے بغیر راستوں میں، ٹو ویلر میں، فور ویلر میں نہیں جا سکتے، اور ماسک ڈالے بغیر گلیوں میں، راستوں میں چل نہیں سکتے، پھر چہروں پر داڑھی بغیر رکھے بغیر اللہ کی عدالت میں کیسے جائیں گے؟ پھر نمازوں کی پابندی کیے بغیر اللہ کی عدالت میں کیسے جائیں گے؟ کیا ہمارے دلوں میں کچھ شرم، کچھ حیا نہیں؟ دنیا کے قانون کو ہم نے اتنا مانا کہ اس سے بڑا کوئی اور قانون نہیں، مگر اللہ کے قانون کو ہم نے پہچانا نہیں، اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ہم نے پہچانا نہیں۔ جب مسجدوں کے دروازے کھولنے کا نمبر آیا تو دلوں میں یہ تمنا تھی کہ امید ہے مسجدیں آباد ہو جائیں گے، مسجدوں میں نماز کے لیے جگہ نہیں ملے گی، مگر افسوس لاک ڈاؤن سے پہلے مسجدوں کا جو حال تھا وہی حال آج بھی ہے۔ آخر نمازی کب بنیں گے؟ آخر مسجدوں کو آباد کب کریں گے؟ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ جو بندہ یا بندی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، گویا وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو راحت، ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں۔ جو بندہ یا بندی نماز نہ پڑھے، گویا وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔
کوئی آدمی مرتا ہے، مرنے سے پہلے اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری تجارت کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، میری پراپرٹی کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا۔ اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے کاروبار کے بارے میں فکر اور خیال کرتے کرتے مر کے چلے جاتے ہیں۔ سوچئے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا تھا، انتقال کے وقت آخری جملہ، آخری باتیں جو آپ کی زبان سے نکل رہے تھے وہ یہ کہ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، میری امت کے لوگوں نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم۔ اور دوسری بات یوں کہہ رہے تھے، اپنے ماتحتوں کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں، مظلوموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تو دنیا سے انتقال کر رہے ہیں، نماز کے بارے میں فکر، پتہ نہیں میری امت نمازی بنے گی یا بے نمازی بنے گی، پتہ نہیں میری امت نماز کی حالت میں اللہ کی عدالت میں آئے گی یا بے نمازی پن کی حالت میں اللہ کی عدالت میں آئے گی، پتہ نہیں نمازوں کے ساتھ میری امت کا کیا برتاؤ ہوگا، کیا سلوک ہوگا۔ تو انتقال کرتے کرتے نماز کے بارے میں فکر کر رہے ہیں، پتہ نہیں میری امت نماز کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے گی۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جب آپ کے اندر بیماری زیادہ ہو گئی، آپ اپنی بیویوں سے اجازت مانگی کہ یہ آخری دن، یہ آخری ایام میں عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں۔ سب بیویوں نے اجازت دی، تو یہ آخری کے چند دن امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گزار رہے تھے۔ جب چلنے کی طاقت نہ رہی، اٹھنے کی طاقت نہ رہی، امی جان عائشہ فرماتی ہیں فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجلین تخط رجلاه فی الارض۔ جب نماز کا وقت آ جاتا تو دو صحابہ آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو صحابہ کے سہاروں سے اپنے گھر سے نکل کر مسجد نبوی میں تشریف لاتے، اور آنے کی کیفیت کیا ہوتی؟ جب یہ دو صحابہ اللہ کے نبی کو لے کر آتے، اللہ کے نبی اپنے پیر اٹھا کر رکھنے کی بھی طاقت نہ رہی، تو یہ دو صحابہ اللہ کے نبی کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آتے کہ اللہ کے نبی کے پیروں کے نشانات زمین پر پڑا کرتے تھے، تو گھسیٹتے ہوئے اللہ کے نبی کو آپ کے گھر سے مسجد نبوی میں لے کر آتے اور نماز قائم کرتے، نماز ادا کرتے۔ آج ہمارے پاس کون سا عذر ہے، کون سی مجبوری ہے؟ معمولی بہانے سے نماز چھوڑنے والے، نمازوں سے غفلت برتنے والے۔ ایک صحابی تجارت کرنے والے، جب کوئی گاہک آتا اور ترازو میں ڈال دیتے غلہ وغیرہ تول کر دینے کے لیے، تو غلہ ڈالا گیا ترازو میں، اتنے میں اذان کی آواز کانوں میں پڑی۔ وہ صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ صحابی ترازو وہیں ڈال دیتے، فوراً نماز کی طرف چل پڑتے، اتنا بھی گوارا نہیں کہ گاہک آ چکا ہے اور ترازو میں غلہ رکھ دیا گیا ہے، تول کر گاہک کو دے دوں، بعد میں نماز کو چلے جاؤں، یہ بھی گوارا نہیں۔ ترازو نیچے ڈال دیا، فوراً نماز کی طرف چل پڑے۔ ایک اور صحابی ہتھیارات بنانے والے،
اور تلوار بنانے والے، لوہاری کا کام کرنے والے جب لوہا آگ میں گرم کر دیتے اور ہتھوڑا اٹھاتے مارنے کے لیے کہ لوہے کو نرم کرنا ہے، پتلا کرنا ہے اور اسے فولڈ کرنا ہے اور اسے زرہ یا ہتھیارات بنانا ہے، تو لوہا گرم کر دیا گیا اور ہتھوڑا اٹھائے ہیں کھاندوں کے اوپر مارنے کے لیے۔ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی۔ وہ صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہتھوڑا اٹھائے ہوئے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے، فوراً نماز کی طرف چل پڑتے۔ یہ بھی گوارا نہیں کہ ہتھوڑا اٹھا دیا ہوں اور یہ لوہا گرم بھی ہو چکا ہے، چلو اس کو مار دو، نرم کر دو، بعد میں نماز کو چلے جاؤں، یہ بھی گوارا نہیں۔ اپنا ہر کام چھوڑ کر فوراً نماز کی طرف چل پڑتے۔ ان صحابہ کا یہ عمل اتنا اللہ کو پسند آیا، قرآن پاک میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، یہ ایسے مرد ہیں، ان کی تجارت، ان کا بیچنا، ان کا بزنس اللہ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے اور مال کے خرچ کرنے سے روکتی نہیں ہے۔ ان کا بزنس، ان کی تجارت ان کو نماز قائم کرنے سے روکتی نہیں ہے، غفلت میں ڈالتی نہیں ہے۔ تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہونا یہ اللہ کو کتنا پسند آتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاة لقی اللہ وهو علیہ غضبان، جو نماز چھوڑ کر بے نمازی بن کر مرتا ہے، اللہ کی عدالت میں پہنچتا ہے۔ وہ بندہ، وہ بے نمازی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اللہ غضب میں ہوں گے، اللہ جلال میں ہوں گے، اللہ غصے میں ہوں گے۔ جب اللہ غصے میں ہو اور جب یہ بے نمازی اللہ سے ملاقات کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، مسجدوں کے دروازے کھول دیے گئے، نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ ہاں شرائط رکھے ہوئے، ان شرائط کے ساتھ مسجدوں کو آنے والے بنو۔ مسجدوں کے آداب آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا، مگر آج کے حالات کے حساب سے چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ یہ چند باتوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے گھروں کو آنے والے بنو۔ سب سے پہلی بات، صفائی کا اہتمام کرو، صفائی کا خیال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الطہور شطر الایمان، باقی صفائی آدھا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ الطہور نصف الایمان، ایک روایت میں فرمایا باقی صفائی آدھا ایمان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں کو اور باقی صفائی کا خیال کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے۔ تو باقی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے شریعت نے، اللہ اور اللہ کے رسول نے مسجدوں کا آنے سے پہلے، نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کا حکم دیا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، کہ جو بندہ وضو کرتا ہے اور خوبصورت وضو کرتا ہے، سنت کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرتا ہے، اس کے جسم سے، اس کے بدن سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخن کے جڑوں سے بھی اس کے گناہ نکل کر جھڑ جاتے ہیں۔
تو وضو کا اہتمام کر کے وضو کرتے ہوئے مسجدوں کو آؤ۔ ایک روایت میں فرمایا جو بندہ کامل وضو کر کے، اچھا وضو کر کے فارغ ہوتا ہے، اللہ جل شانہ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، کامل وضو کرنے پر اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو آج حکومت بھی کہتی ہے کہ ہاتھوں کی صفائی کرو، منہ کی صفائی کرو، ماسک ڈالو، یہ کرو وہ کرو۔ یہ ساری چیزیں تو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وضو کے اندر 3 مرتبہ ہاتھ دھویا جاتا ہے، 3 مرتبہ کلی کی جاتی ہے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، چہرہ دھویا جاتا ہے، دوبارہ ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے، سر کا مسح کیا جاتا ہے، پیروں کو دھویا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے، پاکی صفائی کا خیال کر کے آؤ۔ حضرت شریح رحمت اللہ علیہ نے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ، بتائیے جب اللہ کے نبی گھر میں آتے سب سے پہلے کیا عمل کرتے؟ امی جان عائشہ نے فرمایا بالسواک، گھر میں آتے ہی مسواک کیا کرتے تھے۔ سیدنا خالد زید بن خالد الجوہری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخرج من بیتہ لشیء من الصلوات حتى يستاق، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے گھر سے باہر نکلتے تو نکلنے سے پہلے مسواک کر کے نماز کو آیا کرتے تھے۔ حدیثوں کو سمجھیے، جب اللہ کے نبی گھر میں جاتے سب سے پہلے مسواک کرتے، جب نماز کے لیے گھر سے باہر نکلتے تو مسواک کر کے باہر نکلتے، تو گھر میں جاتے ہی صفائی، گھر سے نکلتے ہوئے صفائی کر کے نکلتے۔ آج حکومت والے یہی تو کہتے ہیں کہ صفائی کے ساتھ گھروں میں جاؤ، صفائی کے ساتھ مسجدوں کو جاؤ، صفائی کے ساتھ باہر نکلو، بازاروں میں جاؤ۔ تو یہ صفائی تو اللہ کے نبی نے بتائی ہے، اس لیے پوری صفائی کے ساتھ، پاکی کے ساتھ اللہ کے گھروں کو آنے والے بنو۔ یہاں تک کہ علماء نے ان دنوں میں بیان فرمایا کہ خاص کر ان دنوں میں گھر سے وضو بنا کر آنا چاہیے۔ حکومت والوں نے کہا کہ جن مسجدوں میں حوض بنا ہوا ہے ان حوضوں میں وضو نہ کریں، ہاں نل ہے تو نل میں وضو کریں، یہ الگ چیز ہے۔ بہرحال علماء نے بیان فرمایا ان دنوں میں خصوصاً گھروں سے وضو کر کے آنا چاہیے۔ یہ تو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب دلائی، اذا توضأ احدکم فی بیتہ ثم اتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، جب کوئی اللہ کا بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کو جاتا ہے، جب تک وہ نماز پڑھ کے واپس اپنے گھر کو نہیں آتا، واپس اپنے گھر کو آنے تک وہ نماز ہی میں رہتا ہے، یعنی اس کو اجر و ثواب دیا جاتا رہتا ہے۔ تو کیا بہترین ترغیب دلائی کہ گھر سے وضو کر کے جاؤ، نماز ادا کر کے جب تک تم گھر کو واپس نہیں آؤ گے گویا کہ تم نماز کی حالت میں ہو۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، جو اللہ کا بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کو جاتا ہے گویا کہ وہ اللہ کا بندہ احرام باندھ کر بیت اللہ کو جا رہا ہے طواف کے لیے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک روایت میں بیان فرمایا من توضأ فی بیتہ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد فهو زائر اللہ، جو اللہ کا بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کو آتا ہے گویا وہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ میزبان ہے، آنے والا مہمان ہے۔ وحق علی المزور ان یکرم الزائر، اور میزبان کی یہ ذمہ داری ہے آنے والے مہمان کا اکرام کرے۔
تو آپ گھر سے وضو کر کے جا رہے ہیں تو آپ مہمان ہیں، اللہ میزبان ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے آپ کا اکرام کرنا۔ اس لیے کہ علماء نے کہا گھر سے وضو کر کے ان دنوں میں خصوصاً آنا چاہیے۔ تو گھر سے وضو کر کے صفائی کے ساتھ آنا چاہیے۔ اسی طرح مسجدوں کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ ان دنوں میں تو حکومت والوں نے کہا کہ مسجدیں کھول دی گئی، دروازے کھول دیے گئے، مگر مسجدوں کے نلوں کو، مسجدوں کے بیت الخلا کو اور مسجد کے اندر کے حصے کو خصوصاً پاکی صفائی کرنا چاہیے۔ یہ بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ امی جان عائشہ فرماتی ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدور، محلوں میں مسجدیں بناؤ، جہاں ضرورت محسوس ہوئی فوراً مسجد بناؤ۔ جہاں اللہ کے نبی نے مسجد بنانے کی ترغیب دلائی، وہیں پر یہ بھی بیان فرمایا وَأَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ، مسجدوں کو پاک صاف رکھو۔ اور یہ بھی بیان فرمایا مسجدوں میں خوشبو کی دھونی دیا کرو، عطر چھڑکا کرو، خوشبو کا دھواں دیا کرو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے كان يجمر المسجد مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل جمعۃ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر جمعہ میں مسجد نبوی میں خوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے۔ خاص کر جمعہ کے دن خوشبو کا اہتمام کیا کرتے تھے حضرت عمر۔ تو یہ دنوں میں کرونا وائرس کی بیماری پھیل رہی ہے، ان دنوں میں روزانہ کئی مرتبہ مسجدوں کی صفائی کیا کرو، خوشبو کی دھونی دیا کرو، آنے والے بھی صفائی کے ساتھ آیا کریں۔ اسی طرح مسجدوں میں آ کر کسی کو تکلیف نہ دیں۔ جیسے حکومت والوں نے کہا اگر کسی کو کھانسی ہو یا بخار ہو یا سردی ہو یا کرونا وائرس کی بیماری میں مبتلا ہو تو ایسے لوگ مسجدوں میں ہرگز نہ آئیں۔ یہاں تک کہا 60 پر 5 سال کی عمر سے زیادہ لوگ، ایسے لوگ مسجدوں کو نہ آئیں۔ 10 سال کے چھوٹے بچے، 10 سال سے کم عمر کے بچے، یہ بھی مسجدوں کو نہ آئیں۔ یہ سب احتیاط کے طور پر یہ حکومت والوں نے کہا، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ، بیمار لوگ مسجدوں کو نہ آئیں۔ یہ بات تو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من اکل البصل والثوم، من اکل البصل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو پیاز استعمال کرے، لہسن استعمال کرے، یہ بدبو کی چیزیں ہیں، کچی پیاز، کچا لہسن، یہ کھا کر فلا یقربن مسجدنا، ہمارے مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے۔ اس لیے کہ فإن الملائکۃ تتعزى مما يتعزى منه بنو آدم، اس لیے کہ یہ چیزوں کی بدبو سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ بدبو سے لوگوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کچا لہسن، کچی پیاز کھا کر مسجدوں کو نہ آئیں، تمہارے منہ کی بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوگی اور لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث کی شرح میں محدثین علماء نے بیان فرمایا کہ صرف پیاز اور لہسن ہی نہیں، اسی طرح جن چیزوں میں بدبو پائی جاتی ہے، جیسے کچی مولی کھا لیا منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، نسوار استعمال کر لیا، تمباکو استعمال کر لیا، سگریٹ استعمال کر لیا، بیڑی استعمال کر لیا اور منہ میں بدبو آ رہی ہے، یہ استعمال کر کے مسجدوں کو نہ آئیں۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے اگر کسی کے جسم میں بدبو آ رہی ہے، پسینے کی بدبو، کئی دن ہو گیا غسل کر کے، گرمی کا زمانہ، پسینے میں شرابور رہے، کپڑوں میں بدبو، جسم میں بدبو، تو علماء نے لکھا ہے یہ آدمی بھی مسجد کو نہ آئے۔ اگر یہ مسجد کو آ رہا ہے تو علماء نے لکھا ہے حکومت کی ذمہ داری ہے
کہ حکومت کے لوگ ان لوگوں کو آنے سے منع کریں. یہاں تک کہ یہ حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ چیزیں استعمال کر کے کچا لہسن، کچی پیاز اور مولی اور بیڑی سگریٹ، یا جس کے جسم میں بدبو آ رہی ہے اور کپڑوں میں بدبو آ رہی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ ذکر کی مجلس میں بھی نہ جائیں. کہیں پر ذکر کی مجلس، قرآن کی محفل لگی ہوئی ہے، وہ مجلسوں میں بھی نہ جائیں. یہاں تک علماء نے لکھا ہے ایسا آدمی ولیمے کی دعوت میں بھی نہ جائیں، وہاں جا کر دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ایسا آدمی ولیمے کی، مثال کے طور پر انہوں نے بیان فرمایا، ولیمے کی دعوت میں بھی نہ جائیں، تیرے جانے سے دوسروں کو تکلیف ہوگی. اس لیے علماء نے بیان فرمایا ایسے مجبور لوگ، معذور لوگ، بیمار لوگ مسجدوں کو ہرگز نہ آئیں. صحت مند لوگ اور پاکی صفائی کا خیال کرنے والے لوگ، ایسے ہی لوگ مسجدوں کو آنا چاہیے، اور درمیان میں گیپ رکھ کر، فاصلہ رکھ کر نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے کسی بھی عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرے محفوظ رہیں، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچیں. اسی طرح اگر آپ کے اندر بیماری ہے، مثال کے طور پر کسی کے اندر کرونا ہے یا اس طرح کی بیماری ہے، تو ہرگز مسجدوں کو نہیں جانا چاہیے. جیسے تمہارے ہاتھوں سے، تمہاری زبان سے دوسرے محفوظ رہیں، اسی طرح تمہاری بیماریوں سے بھی دوسرے محفوظ رہیں. تمہاری بیماری سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ. اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ، یہ بھی صدقہ ہے. اپنے شر سے، اپنی تکلیف سے، اپنی مصیبت سے، اپنی بیماری سے اور اپنے جسم سے نکلنے والی ایسی بیماری جو دوسروں کو پہنچ جائے، دوسروں میں سرایت کر جائے، یہ شر سے بھی بچانا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے. اس لیے جس کے اندر بیماری ہے وہ احتیاط سے رہنا چاہیے. اس لیے کہا کہ بیمار لوگ مسجدوں کو نہ جائیں. یہ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ، کہ اپنے شر سے، اپنی تکلیف سے، اپنی بیماری سے بچانا، دوسروں کو بچانا، یہ بھی صدقہ ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. 3 مرتبہ بیان فرمایا. صحابہ نے سوال کیا ومن یا رسول اللہ، کون یا رسول اللہ؟ آپ نے بیان فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ جس کی تکلیفوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہے. دوسروں کو ستانے والا، دوسروں کو تکلیف دینے والا، یہ مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا. یہ تو علماء نے تعویل کے طور پر بیان کر دیا کہ وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ اس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے. جیسے پڑوسیوں کو ستانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح اپنی بیماری سے دوسروں کو بچانا یہ بھی نیکی ہے. اور اپنی بیماری دوسروں کو پہنچانا، اپنی بیماری سے دوسروں کے اندر منتقل کر دینا، یہ بھی تو تکلیف ہے. تو فرمایا اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. جو اپنی بیماری دوسروں میں ڈالتا ہے، اس کی بیماری سے دوسرے بیمار ہو جاتے ہیں، اگر یہ احتیاط نہیں کر رہا ہے اور اپنے آپ کو نہیں بچا رہا ہے، جان بوجھ کر ایسا بیمار آدمی لوگوں کے ہجوم میں، مسجدوں میں ادھر ادھر آ رہا ہے، گویا کہ اپنی بیماری دوسروں میں ڈال رہا ہے،
تو سمجھیے یہ حدیث کو سامنے رکھ کر یہ بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، جو اپنے سے دوسروں کو بچاتا نہیں ہے، اپنی تکلیفوں سے دوسروں کو بچاتا نہیں ہے، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اپنی تکلیفوں سے، اپنی پریشانیوں سے کوئی اور محفوظ نہیں، پڑوس کے لوگ محفوظ نہیں، یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ حدیث کو یوں بھی سمجھیے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے اور یہ احتیاط سے نہیں رہتا ہے بلکہ اپنی بیماری لوگوں میں آ کر لوگوں کے اندر منتقل کرتا ہے تو سمجھنا چاہیے یہ جان بوجھ کر اپنی بیماری لوگوں میں پھیلانے والا اور اپنی بیماری لوگوں میں آ کر مسجدوں میں آ کر لوگوں میں پھیلانے والا یہ بھی جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اس لیے احتیاط کرنا چاہیے، بیمار لوگ مسجدوں کو نہیں آنا چاہیے، اور مسجدوں میں آئے صرف فرض نماز ادا کریں، سنت نوافل وغیرہ گھروں میں ادا کریں۔ جیسے علماء نے ان دنوں میں خاص کر بیان فرمایا کہ فرض نمازیں صرف مسجدوں میں ادا کریں، باقیہ نمازیں اپنے گھروں میں چلے جائیں، فرض نماز ادا ہوتے ہی فوراً گھروں میں جائیں، سنت نوافل کا اہتمام کریں۔ یہ بات تو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افضل صلاتکم فی بیوتکم الا المکتوبہ، فرض نمازیں مسجدوں میں ادا کرنا، بقیہ نمازیں ادا کرنے کے لیے بہترین وہ تو گھر ہیں، گھر کے اندر سنت پڑھنا، نفل پڑھنا یہ سب سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسلم کی روایت ہے اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا۔ میری امت کے لوگوں، جب تم مسجدوں میں جا کر فرض نماز ادا کر لو تو اپنی نمازوں میں سے کچھ حصہ گھروں میں آ کر ادا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ سنتیں نوافل گھروں میں آ کر ادا کرو، اس لیے کہ گھروں میں نوافل اور سنتیں ادا کرنے سے تمہارے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، گھروں میں نماز ادا کرنے سے خیر رحمت برکتیں نازل ہونے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے حدیث کی شرح میں کہ سنتیں نوافل گھروں میں ادا کرو، یہ سنت پر عمل کرنا ہے۔ جب بندہ یا بندی گھروں میں سنت ادا کرتے ہیں گویا یہ سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور یہ سنتیں ادا کرنے سے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ اسی طرح گھروں میں جب سنتیں ادا کریں گے بچے دیکھ کر نمازی بنیں گے، چھوٹے چھوٹے تمہاری نمازوں کو دیکھ کر نمازی بنیں گے، اور جب بندہ گھر میں آ کر سنت نوافل پڑھتا ہے تمہارے نمازوں کو دیکھ کر بچے نماز بھی سیکھیں گے، اور گھروں میں آ کر سنت نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تمہارے گھروں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ یہ فوائد بھی علماء نے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، فرض نمازیں مسجدوں میں ادا کرو، سنت اور نوافل گھروں میں آ کر ادا کرو۔ یہ شرائط اور یہ پابندی اس لیے لگوائی گئی تاکہ اپنی صحت، اپنی جان کی حفاظت کا خیال کریں کہ مسجد میں ماسک لگا کر آنا، جاری نماز لے کر آنا یا رومال لے کر آنا اور بچھا کر نماز پڑھنا، اس طرح کے جو قانون بنایا گیا، اس طرح کے جو شرائط لگائے گئے ہیں، یہ سب چیزیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی صحت کی حفاظت کے لیے کہ مسجدوں کا آؤ ماسک لگا کر ہی آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو 2 نعمتوں سے نوازتا ہے، مگر اکثر لوگ وہ 2 نعمتوں سے غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ 2 نعمتوں کا ان کو احساس نہیں ہوتا۔ وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الصحت والفراغ، ایک صحت کی نعمت
اور ایک فرصت، میں فری ہوں، مجھے کوئی کام نہیں ہے. تو یہ صحت کا ملنا اور فری ہو جانا یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، مگر اکثر لوگ غفلت میں ہیں. تو ایسا ہی حال ہے، صحت ملی ہے اس کی قدر نہیں، اس کا احساس نہیں. جب بیماری آ جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے صحت کیا نعمت ہے، صحت کی قدر تب معلوم ہوتی ہے. اس لیے مسجدوں کو آؤ پوری پابندی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، اور یہ شرائط کے ساتھ، اور یہ چند آداب میں نے بیان کیا، ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے مسجدوں کو آنے والے بنو. مسجدوں میں آ کر لوگوں سے آپس میں مصافحہ بھی نہ کرو، اور لوگوں سے آپس میں معانقہ بھی نہ کرو، بلکہ آؤ مسجدوں میں صرف نماز ادا کریں اور فوراً مسجدوں سے باہر نکل جائیں، یہاں تک کہ مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت بھی نہ کریں. اس لیے یہ ساری چیزیں ان دنوں میں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کرو، یہ بیماری پھیل نہ جائے. اور آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ غلط نہ سمجھیں، یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر مسجدوں میں احتیاط نہیں کیے، مسجدوں میں یہ پابندی کے ساتھ اگر نہیں آئے، خدا نخواستہ اگر مسجدوں کے ذریعے سے 1-2 کیس مل گئے، کرونا وائرس کے 1-2 کیس مل گئے، تو پھر اندیشہ ہے دوبارہ مسجدوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. جیسا بھی چند دنوں پہلے تبلیغی جماعت کو پوری دنیا میں میڈیا نے بدنام کر کے رکھ دیا کہ یہ جماعتوں کے ذریعے سے کرونا وائرس پھیل چکا ہے. جیسے تبلیغی جماعت کو میڈیا نے بدنام کر دیا، اسی طرح اگر مسجدوں میں احتیاط نہیں کیے اور یہ شرائط کے ساتھ، پاکی صفائی کے ساتھ، یہ آداب کی رعایت کرتے ہوئے اگر نہیں آئے، اگر خدا نخواستہ کسی بھی جگہ کی مسجد میں 1-2 کیس کرونا وائرس کے مل گئے، تو پھر ڈرنا چاہیے، مسجدوں کے دروازے دوبارہ بند کر دیے جائیں گے، اور پوری دنیا میں یہ میڈیا مسجدوں کو بدنام کر دیں گے. اس لیے بدنامی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور اللہ کے گھروں کو آباد بھی رکھنا ہے. اس لیے پابندی کے ساتھ، یہ احتیاط کے ساتھ اللہ کے گھروں کو آؤ، نماز زندہ کرو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، تاکہ یہ حالات بدل جائیں، اور اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اذان ہوگی 12:30 بجے، اور انشاءاللہ مسجد حضرت بلال میں 1.25 گھنٹے کو جمعہ کی نماز ادا ہوگی. اس لیے جلدی تیاری کر لیں اور جلد سے جلد جانی نماز کے ساتھ اور ماسک لگا کر مسجد کو آنے والے بنے. اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے جائز مقاصد کو پورا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اور اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.